أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى ورؤيا أمي التي رأت في المنام أنه خرج منها نور أضاءت له قصور الشام. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس آیت میں کہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں تھے اور نصرانی بھی نہیں تھے، اعلیٰ درجے کے پختہ مسلمان تھے، اور وہ مشرکین کے آدمی بھی نہیں تھے. اس تناظر میں بعض مسائل سمجھانا چاہتا ہوں. یہودیت، یعقوب علیہ السلام کے بڑے بیٹے کا نام یہودا تھا، ان کا تلفظ اس طرح ہوتا تھا. اس کی نسل کو اصولی طور پر یہود کہتے تھے، لیکن بعد میں یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹوں کی اولاد کو یہود کہا گیا. پیغمبروں کی اولاد سے حق تعالیٰ نے ان کو کہا: یا بنی اسرائیل، یعقوب پیغمبر کے بیٹوں، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین. میرے احسانات کا تو خیال رکھو، میں نے تمہیں اس وقت لوگوں میں بہتر بنایا تھا. اسی طرح نصرانی 3 نسبتوں کی طرف منسوب ہے. ایک تو عیسیٰ مسیح اور ان کی والدہ مریم جس جگہ پیدا ہوئی تھی وہاں بعد میں شہر آباد ہوا اور اس کو ناصرہ کہتے تھے. اور دوسرا یہ کہ حضرت عیسیٰ آسمان پر جاتے ہوئے جب انہیں کہا گیا کہ آپ کو یہودی ظلم سے بچائیں گے اور آسمان پر اٹھائیں گے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے اصحاب کو جمع کیا اور ان کو کہا: من انصاری الی اللہ، اللہ تعالیٰ کے دین کا کام میرے بعد کون کرے گا؟ قال الحواریون نحن انصار اللہ. حضرت کے صحابہ نے کہا: ہم سب خدا کے دین کے مددگار رہیں گے اور ہم عہد کرتے ہیں اور اس پر ہمارا ایمان ہے. فاکتبنا مع الشاہدین. تیسرا یہ کہ اس وقت حق دین عیسائیت تھا، اور حق دین کے ناموں میں سے ایک نام ناصر مسیح تھا. مسیحی ناصر یا ناصر مسیح، یہ علامت تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے عقیدے میں اور عمل میں یہ شخص مخلص ہے. ان 3 نسبتوں کے حامل کو اور متشرف کو منسوب کرتے تھے نصرانی کی طرف. تو یہودیت بھی اصلاً صحیح تھی اور مسیحیت بھی اصلاً تو دین الہی کا حصہ تھا، مگر عہد اقدس میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں یہ لوگ تبدیل ہو چکے تھے، اور اس وقت
حق پیغمبر کے مقابلے میں یہ کھڑے تھے، خداوند تعالی نے انہیں بدترین قسم کی سزائیں دی. وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. حق تعالی فرماتے ہیں میں نے انہیں خنزیر، بندر اور بدترین لوگ بنائے. جب اصلی عقیدہ اور اصل عمل پر تھے تو بہترین لوگ تھے. وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ. اور جب صحیح عقیدے اور عمل سے ہٹ گئے تو پھر ان سے زیادہ ناکارہ خلائق کوئی نہیں تھا. ایک جماعت مکہ مکرمہ کے رہنے والوں کی تھی، وہ اپنے آپ کو حنفاء کہتے تھے، پختہ قسم کے لوگ، اور ابراہیم علیہ السلام کی ملت صحیحہ کے دعوے دار تھے. اور عجیب بات تھی کہ وہیں پر نبی آخر زمان مبعوث ہوئے، اور وہ نبی آخر زمان کے بدترین دشمن بنے. وہ کہنے کو تو ابراہیمی تھے، مگر حقیقت میں ان سے زیادہ کوئی ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کا مخالف نہیں تھا. اس لیے قرآن نے کہا ما کان ابراہیم یہودیا، نہ ابراہیم علیہ السلام یہودی تھے، ولا نصرانیا، نہ نصرانی تھے، ولکن کان حنیفا مسلما، وہ یکسو اور پختہ مسلمان تھے. وما کان من المشرکین، اور نہ حضرت صاحب مشرکین میں سے تھے. مشرکین نے اخلاقی اور اعتقادی طور پر تو تنزل کیا تھا، لیکن چونکہ کعبہ کے باشندے وہی تھے تو وہ کعبہ کے متولی تھے، اور اپنے شرک میں وہ اتنے عروج پر تھے کہ اپنے اپنے حاجات اور مرادیں جن سے طلب کرتے تھے ان کی مورتیاں بنا کر کعبے کے کمرے میں لا کے رکھ دیے تھے. وَمَا مِن بَلَدٍ إِلَّا وَلَهُمْ آلِهَةٌ يُعْبَدُونَ. اور اسی طرح ہر شہر اور ہر جگہ انہوں نے بت بنائے تھے، لیکن یہ عجیب بات سنو کہ مکہ میں کہیں اور بت نہیں رکھتے تھے. بت کا مرکز انہوں نے کعبہ بنایا تھا. آپ عاقل بالغ آدمی ہیں، آپ ذرا ذہن میں یہ ماحول بٹھائیں کہ ہمارے پیغمبر کو کتنی مشکل پیش آ گئی، کن کڑک قسم کے حالات میں آپ مبعوث ہوئے. وہ یہود کا کیا حشر ہے، وہ کون بن گئے، نام نبیوں کی اولاد ہونے کا اور کام دیکھو. اور عیسائیت کیا چیز بن کے رہ گئی تھی. اور مشرکین کی نجاست اور غلاظت کہاں تک گئی تھی. خداوند تعالیٰ کو کہنا پڑا انما المشرکون نجس، مشرک تو بڑے گندے پلید ہیں. فلا یقرب المسجد الحرام بعد عامہم ھذا، مسجد حرم کے تو قریب ان کو نہ آنے تھے، اور وہ مسجد حرم کے متولی تھے، اور انہوں نے وہاں بت رکھے تھے. اور پیغمبر اسلام کو اللہ تعالیٰ کی مدد و نصرت حاصل تھی. تن و تنہا آپ نے آواز لگائی اور ان کو غلط کہا، تینوں فرقوں کو. آج لوگ پوچھتے آپ سب کو غلط کہتے ہیں. بھئی غلط کو غلط کہنا تو ذمہ داری ہے، کوئی شوق تو نہیں ہوتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی اور ان کے صحابہ کو بھی مشرکین کہتے تھے کہ تم تمام دینداروں کے مقابلے میں ہو. وہ دیندار تین فرقے مانتے تھے، یہود، نصارا اور مشرکین. اور تم تھوڑے سے ہو اور تم کیسے کامیاب ہوں گے. حق تعالی نے پیغمبر کو تسلی دی تھی،
بلغ ما انزل الیک من ربک، جو پیغام آیا ہے وہ تعلیمات یہ پہنچا دے. فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اگر آپ نے اس میں کمی کی تو پیغمبر یہ رسالت کا انکار ہوگا. واللہ یعصمک من الناس، اور یہ خس و خاشاک کیا ہے ان کے مقابلے میں آپ کو بچا کے رکھوں گا. یہ کون ہے؟ اور ڈٹائی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر مقام اور موقع پر کھڑے ہو کر ان کے بڑوں کے سامنے. اور حضرت کتنے عقل مند تھے اور کیسے پختہ انسان تھے. آئے ہائے، حضرت نے عرب دستور کے مطابق اپنے گھر پر دعوت کی اور مکے کے رؤساء اور صنادید بڑے بڑے لوگوں کو گھر پر طلب کیا جن پر قوم اعتماد کرتی تھی. قدیم زمانے سے یہ دستور ہے کہ دعوت کا کوئی مقصد ہوتا ہے. مہمان میزبان کا مقصد معلوم کرتا ہے کہ ہمیں کیوں بلایا. کوئی خوشی پیش آئی تو بھرپور مبارکباد دے دے. کسی تعاون کی حاجت ہو تو آتے وقت یا جاتے وقت اس کا وعدہ کر دے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر پر دعوت کی اور تمام مشرک قبائل کے عمائدین کو طلب کیا. اور جب انہوں نے کھانا کھایا تو حضرت کو کہا کہ آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ نے کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، لا الہ الا اللہ پڑھ لو اور اس کو مانو. کیا کلمہ ہے! وہ مشرکین جانتے تھے، آج مسلم اس کو نہیں سمجھتے. مشرکین بڑے خفا ہو گئے. اس سے پتہ چلاؤ کہ عربی کے کتنے سخت ماہر تھے. خدایا، اب آپ کو نہیں، دینی مدرسے کے طلباء اور عالموں کو سمجھانے میں مجھے 1 مہینہ لگتا ہے کہ لا الہ الا اللہ کس کو کہتے ہیں، اس کلمے کا کیا کام ہے، اس نے کیا دیا اور کیا چھڑا رہا ہے. لیکن جب آپ نے کہا لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو مشرکین بڑے خفا ہو. اور حضرت کو کہا آپ سے یہ توقع نہیں تھی، یہ تو تمام بت خانوں کو ختم کر رہا ہے، یہ تو یہودیت اور نصرانیت کا جنازہ نکال رہا ہے، یہ تو جو رسوم چل رہے ہیں ان سب کو زمین کے اندر دفنا رہا ہے، اور یہ تو زمینی لوگوں کو آسمان والے بنا رہا ہے. یہ کیا کر دیا آپ نے کہا سب پیغمبروں کا یہ کلمہ ہے، اس کلمے کے بغیر انسان نہیں ہے. آگے سنو. تو ان سب میں بڑا تھا امیہ ابن خلف. مشرکوں کا اس وقت عمر کے اعتبار سے بھی، تجربے اور عقل کے اعتبار سے بھی، اور جرگے کی صلاحیت کے اعتبار سے بھی ایک مشرک تھا امیہ ابن خلف. بڑے لوگوں میں سے تو وہ کھڑا ہو گیا. حضرت نے کہا اس کلمے کے پڑھنے سے پہلے ہم ایک سوال کرتے ہیں. آپ نے کہا کرو. اس نے کہا آپ بڑے ہیں یا آپ کا باپ عبداللہ بڑا ہے؟ آپ نے کہا آگے چلو. اس نے کہا عبداللہ آپ بڑے ہیں یا آپ کے دادا عبد المطلب بڑا تھا؟ آپ نے کہا آگے چلو. وہ 7-8 پشتوں تک جا کر بیٹھ گیا. تو مشرکین نے کہا کیوں بیٹھ گئے؟ کہا کہ تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کا نام آ رہا ہے، وہ تو یہی کہتے تھے جو یہ کہتا ہے، تو اس لیے بیٹھ گیا کہ رسوا ہو رہا تھا، ذلیل ہو جاتا ہے. وہ یہی کہتا ہے کہ اچھا اسماعیل اور ابراہیم کی تعلیمات میں سے کوئی ذکر کر لو. تو اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام تو بتوں کے توڑنے والے تھے اور کعبے کو صاف ستھرا رکھنے والے تھے. پھر مشرکین ہندوستان کے ہندوؤں کی طرح نہیں تھے، ہمارے زمانے کے بدعتیوں کی طرح تھے. ان کے ہاں بچے کے 7ویں دن عقیقہ ہوتا تھا.
شادی پر ولیمہ ہوتا تھا، مردے کو نہلاتے، کفناتے، جنازہ پڑھ کر قبر میں رکھتے، مٹی ڈال کر اس کا ڈورا بناتے۔ مشکلات یہ بھی تھی کہ عجیب و غریب قسم کے مشرک تھے، جیسے ہمیں بڑی مشکلات پیش آ رہی۔ بس فرق صرف اتنا ہے کہ انہوں نے لا الہ الا اللہ کی ڈوریاں بنائی ہیں 1000 بار، 1500 بار، اور کچھ فائدہ نقصان نہیں، اور وہ لا الہ الا اللہ کو بہت زیادہ جانتے تھے، اور اس کو سنتے ہی لڑ پڑتے تھے کہ نہیں، یہ کلمہ پڑھنے کے بعد سابقہ شرک اور کفر ختم ہو رہا ہے، یہ کہتے ہیں نہیں، یہ کلمہ بھی رہے گا، ہماری قبر پرستی بھی رہے گی، ہم دونوں چلا سکتے ہیں۔ ان کی سیاست جو ہے وہ اس زمانے کے مشرکوں کو نہیں آتی تھی، وہ دینی اعتبار سے کم از کم غیر سیاسی تھے، غلطی پر شدید تھے مگر سیاست دین میں نہیں لڑتے تھے۔ اس لیے انہوں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کلمے کے اعتقاد اور اس کے تکلم پر اختلاف شروع کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا تھا کہ میں آپ کی مدد کروں گا۔ یہ وعدہ قرآن کی آیات میں بھی ہے، کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، میرا فیصلہ ہے میرے پیغمبر ایک نہ ایک دن سرخرو ہوں گے، کامیاب ہو۔ وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ، پیغمبروں کے لیے میرا فیصلہ پہلے سے موجود ہے، اِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُورُونَ، یہی مدد کیے جائیں گے، وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، اور یہی ہمارا لشکر غالب آ کے رہے گا۔ اور اس عہد پر خداوند تعالیٰ کے وعد پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایمان رکھتے تھے اور صحابہ کو تسلی دیتے تھے۔ صرف 2 مثالیں پیش کرتا ہوں کہ کتنا زبردست عقیدہ ہے آپ کا، کتنے پختہ ہے خدا تعالیٰ کے صدق کے مقال پر۔ بخاری شریف میں ہے، حضرت کی خدمت میں صحابہ نے کہا بہت تکلیف ہے، راستے ہمارے بند ہو رہے، کئی قدم نہیں رکھ سکتے، سب مخالف ہیں، مارتے دھاڑتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمارے لیے آسانی ہو جائے۔ چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ کا مضبوط ایمان بھی معلوم تھا، آپ نے ان سے کہا مدد الہی آ جائے گی، لیکن تم عجلت کر رہے ہو، اور تم سے پہلے مسلمانوں پر اور قوموں پر زیادہ تکلیفیں آئی، اور انہوں نے صحیح ہے، اور پھر ان کا اللہ نے راستہ کھول دیا۔ اور آپ نے ایک مثال دی، آپ نے فرمایا ایسا وقت آئے گا کہ صنعاء یمن سے ایک خاتون سر سے پاؤں تک سونے میں لدی لدائی، سونا چڑھی ہوئی روانہ ہوگی اور مدینہ منورہ پہنچے گی، اور لا تخاف الا اللہ، اللہ کے سوا کسی کا خوف اس کو نہیں ہو۔ آپ اپنا ماحول دیکھیں، آپ بینک سے گھر خیریت سے پہنچے تو بہت خوش ہوتے ہیں، بینک جانا بھی خطرہ، واپس آنا بھی خطرہ، آپ گھروں میں محفوظ نہیں ہیں، کسی جگہ بھی، دکان میں، کارخانے میں، فیکٹری میں، تعلیم گاہوں میں، کسی مقام پر آپ کو پورا امن نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ حکومت نے باقاعدہ ہدایت جاری کی تھی کہ کھلے میدانوں میں نماز عید نہ پڑھی جائے، ددمنی یہاں تک پہنچ گئی، اور حضرت فرماتے ہیں کہ یمن کے صنعاء جو وہاں کا دارالخلافہ تھا، وہاں سے ایک مسلمان عورت روانہ ہو جائے گی، سر سے پاؤں تک سونا پہنی ہوئی ہوگی، اور یہ مدینہ منورہ میں کسی کام سے آئے گی، اور اس کو پورے راستے میں کسی کا خوف نہیں ہوگا۔
بخاری شریف میں ہے، آپ نے جب یہ بیان کیا تو آپ کی خدمت میں کہا گیا، صحابہ حیران رہ گئے کہ ایسا بھی ہوگا؟ اینا دعار الطی، قبیلے طی کے ڈاکو کہاں گئے ہوں گے؟ اور ایک روایت میں آپ سے کہے گا این لصوصھا، وہاں کے چور کہاں گئے ہوں گے؟ آپ نے کہا ہم حفوظھا، وہی راستوں میں امن قائم کرنے والے ہوں گے، جن سے آج تم خطرہ محسوس کرتے ہو کہ یہ ہمیں لوٹتے ہیں، انہی کی آل و اولاد صالح اور ایمان والے ہوں گے، اور وہ سارے راستوں کا خیال رکھیں گے، اب کسی کو کوئی خوف نہیں ہوگا۔ 101 ہجری ہے، پہلی صدی اسلام کی مکمل ہو گئی اور دوسری صدی کے چند دن گزرے اور خلیفہ عادل عمر ثانی عمر ابن عبدالعزیز دربار میں بیٹھے اور سیکرٹری آیا اور اس نے کہا امیر المومنین، صنائے یمن سے ایک خاتون آئی ہے اور زیورات سے لدی لدائی ہے اور آپ سے بات کرنا چاہتی۔ تو امیر المومنین نے کہا کوئی محرم ساتھ نہیں ہے؟ کہا وہ کہتی ہے میرا محرم ہے ہی، میں پرائے لوگوں کو کیسے لاؤں؟ عمر ابن عبدالعزیز نے سیکرٹری کو کہا کہ تم اور ایک دو آدمی اور جب وہ آ کے بیٹھ کے بات کرے تو دونوں سائڈوں پہ کھڑے ہو جا، تاکہ میرے ساتھ بھی خلوت عورت اجنبیہ کا منع ہے۔ وہ خاتون جب اندر داخل ہوئی اور حضرت عمر ابن عبدالعزیز نے ان کو اشارہ کیا کہ پردے میں سائڈ پر بیٹھ جاؤ، تو آپ نے اس کو کہا آپ کے ساتھ کوئی محرم نہیں تھا؟ کہا نہیں محرم نہیں۔ کہا اتنے بڑے راستے میں خوف نہیں ہوا؟ کہا سوائے خدا کے کوئی خوف مجھے کٹ کا بھی نہیں۔ اور امیر المومنین پورے راستے امن سے اور خوشیوں سے بھرے ہوئے ہیں، اور کس بات کا چوری کا اور ڈکیتی کا اور بدامنی کا تصور نہیں ہے۔ یہ سن کر عمر ابن عبدالعزیز ہچکیوں سے رونے لگے، کیونکہ عمر ابن عبدالعزیز بھی حافظ الحدیث تھے، پہلا مجدد اس امت کا بالاتفاق عمر ابن عبدالعزیز۔ انہوں نے کہا لقد صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیغمبر نے کتنا سچ کہا تھا کہ صنائے یمن سے ایک مخدرہ پردنشین عورت نکلے گی اور یہاں مدینے تک آئے گی اور سیر و سونا اس کے ساتھ ہوگا اور اسے اللہ کے سوا کسی کا خوف نہیں ہوگا۔ یا وہ وقت تھا کہ حضرت حرم میں نماز نہیں پڑھ سکتے تھے، اور یا وہ وقت تھا کہ عمر ابن عبسہ خدمت میں آئے تو آپ سے پوچھا آپ کون ہے؟ کہا میں پیغمبر ہوں۔ پیغمبر کیوں آتے ہیں؟ کہا بت پرستی ختم کرنے، اللہ رحمان کی عبادت جاری کرنے۔ کون کون ساتھ ہے؟ کہا ایک آزاد ہے، ایک غلام ہے، ابو بکر حر ہے، زید ابن حارثہ غلام ہے، بس۔ تو اس نے کہا میں ساتھ ہونا چاہتا ہوں، یعنی ایمان لانا۔ آپ نے کہا تھوڑا سا ٹھہرے، تھوڑا سا صبر کر لے، الیوم شدائد، آج کل سختی بہت زیادہ ہے، نئے مہمان ہو کہیں گھبرا نہ اٹھو، اور تم انتظار کرو، میرے ساتھ میرے اللہ نے مدد کا اور نصرت کا وعدہ کیا ہے۔ جب یہ پہاڑوں کی چوٹیوں سے نیچے دامن تک اس نصرت کی روشنی نظر آ جائے تو آپ آ جائیں۔ آپ نے اسے جبل ابی قبیس کو دیکھ کے اشارہ کیا، اس کی چوٹی سے لے کے نیچے تک پورا کا پورا میرے ساتھ نصرت الہی کی روشنی ہوگی، ڈکی چپی چیز نہیں ہوگی۔ علماء لکھتے ہیں کہ اشارہ تھا کہ پہاڑ کے اوپر رہنے والے اور نیچے رہنے والے سب مسلمان ہو چکے ہو۔ عمر ابن عبسہ مدینہ منورہ میں آئے، حضرت نے دیکھتے ہی بہت زیادہ استقبال کیا اور بے انتہا ان کی آمد پر خوشی ظاہر کی،
اور انہوں نے حضرت سے کہا حضرت آخری لوگوں میں سے ہو گیا، آیا تو پہلے تھا، آپ نے کہا تم اس وقت سے اللہ تعالیٰ کے علم میں پختہ مسلمان، اس وقت سے، اس گڑی سے، جبکہ میرے پاس ایک اور ابو بکر اور ایک غلام زید ابن حارثہ، تیسرے آپ ان کے ساتھ، آپ رسول کی اجازت سے، نبی کی اجازت سے آئے ہیں اور گئے ہیں، آپ اس وقت سے طے شدہ ہے، اللہ کے ہاں مکتوب ہو چکے ہیں، مجال ہے کہ آپ کے اجر و ثواب میں کمی آ جائے، میں ضامن ہوں آپ کے۔ اور صحابہ کہتے ہیں ہم نے حضرت کی خوشی کا دن بھی دیکھ لیا، جب عمر ابن عبسہ آئے، آپ خوشی کی وجہ سے ان سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن تھوڑی تھوڑی دیر میں آپ آنسو بھی پہنچ رہے تھے۔ اور ایک اور شخص ہے، اس نے حضرت سے کہا حضرت آپ مجھے پہچانتے ہیں؟ آپ نے اس کی طرف ایسا دیکھا، کہا بالکل پہچان لیا، اور اس نے کھڑے ہو کر صحابہ کو کہا میں حضرت کی خدمت میں آیا تھا اور حضرت سے میں نے ایمان سیکھا، اتنے میں مشرکین بھی پہنچ گئے، اور حضرت جس گھوڑے کو صاف کر رہے تھے وہ سرخ رنگ کا تھا اور آپ کے جسم پر سفید کپڑے تھے، تھوڑی دیر میں پھر گھوڑے کے رنگ میں اور حضرت کے کپڑوں کے رنگ میں فرق نہیں ہو رہا تھا، پورا خون خون ہو گیا تھا، اور اس دوران حضرت مجھ سے کہہ رہے تھے کہ گھبرائے نہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے امداد کا وعدہ کیا ہے، وہ آ کے رہے گی، اور انہی کی نسل اور خاندانوں میں میرے لوگ آئیں گے، اور یہ بڑے ناسمجھ ہے اور ناقدر ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر یہ جملہ کہا کہ مجھ سے پہلے پیغمبروں نے اس سے بھی زیادہ تکلیفیں گزاری ہیں، یا رب صلی وسلم علیہ۔ صدق دین پر قائم رہنا یہ ہے ایمان ہے، دین تو ہمارا قیامت تک رہے گا، اور اس کی حفاظت کا وعدہ کیا گیا ہے خداوند تعالی کی طرف سے، انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، اور ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالی کا پسندیدہ دین اسلام ہے، اور اسلام کا جو متن ہے، منشور ہے، وہ قرآن مجید ہے۔ حقیقت میں قرآن مجید دو چیزوں کی تفسیر ہے، ایک لا الہ الا اللہ کی اور دوسرا محمد الرسول اللہ کی، یہ بات یاد رکھنا، بھولنا نہیں۔ اس کلمے کی باقاعدہ تفسیر جو خدا نے خود بھیجی وہ قرآن مجید ہے، اس لیے قرآن کی کوئی صورت ایسی نہیں ہے جس میں لا الہ موجود نہ ہو، توحید ہر صورت میں، بعض صورتوں میں تو بھرمار رہتی ہے توحید۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے پہلے لوگوں کو بھی، یہ توحید شروع ہو گئے۔ اور فاتحہ میں کہا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ کہ اللہ رحمان رحیم و مالک کو پہچان لو نا، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اسی کی عبادت کرو، اسی سے مدد مانگو، اہدنا الصراط المستقیم، اس سے سیدھے راستے کی توفیق مانگو، الذین انعمت علیہم، صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں پر انعام اس لیے ہوا تھا کہ یہ سیدھے راستے پر ڈٹے تھے، توحید کے راستے پر، اور جو توحید کے راستے سے کٹ گئے تھے یا ہٹ گئے تھے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، یا غضب ہوا ان پر یہود کی طرح، یا ضلالت پر مبتلا ہو گئے نصرانیوں کی طرح، پوری صورت توحید۔ اور حدیث رسول سنت یہ قرآن کی تفسیر ہے۔ پیغمبر 23 سالہ عرصے میں
اگر جاگے ہیں، سوئے ہیں، کھائے ہیں، پیے ہیں، کہے ہیں، سنے ہیں، صحت مند رہے، بیمار پڑ گئے، غزا میں ہے، فتح کے دن ہے، جنازہ پڑھا رہے، نماز عید پڑھا رہے، تراویح پڑھا رہے، تہجد پڑھ رہے، یہ ساری کی ساری قرآن کی کسی آیت کی تفسیر ہے، قرآن پاک کی باقاعدہ نہ ختم ہونے والی تفسیر، احادیث نبویہ، سنت، اور قرآن کا وہ حصہ اور احادیث کا وہ حصہ جس پر ہر مومن اور مسلم کو کسی نہ کسی طرح عمل کرنا ہے، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ جیسے لا الہ الا اللہ و محمد الرسول اللہ کی تفسیر قرآن ہے، اور قرآن کی تفسیر حدیث ہے، تو یہ تو ایک بہت بڑی کائنات ہو گئی۔ اب اس میں 5 نمازیں، رمضان شریف کے روزے، مال کی زکوٰۃ، حج بیت اللہ، یہ احکام چن کر کے ترتیب کے ساتھ بتانا، اس کو فقہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں نماز پڑھو، نماز فرض ہے، لیکن اس سے پہلے وضو بیان کرتے ہیں، تو فقہ کے اندر کتاب الطہارت، کتاب الوضو سب سے پہلے۔ جب طہارت اور وضو اور غسل کے مسائل مکمل ہو گئے تو پھر فرمایا کتاب الصلاۃ، اب نماز شروع ہوگی۔ علماء اس لیے کہتے ہیں کہ فقہ عین قرآن و سنت، انکار فقہ کا قرآن و سنت کی روح کا انکار ہے اور بد نصیبی ہے۔ پھر فقہوں میں فقہ امام مالک کا بھی ہے، وہ مدینے کے اعمال کو دیکھتے تھے۔ فقہ امام شافعی کا بھی ہے، وہ مدینہ اور مکہ دونوں کو دیکھتے تھے، اس کے مطابق مسائل مرتب کر رہے تھے۔ فقہ امام احمد ابن حنبل کی بھی ہے، وہ صحیح حدیث کو تلاش کرتے تھے کہ اصح حدیث، اور فقہ امام ابو حنیفہ کا بھی ہے۔ امام ابو حنیفہ سب سے پہلے قرآن، سب سے پہلے۔ 4 ائمہ میں امام کی یہ خصوصیت ہے کہ آپ کے درس میں غیر حافظ نہیں ہوتا تھا، سنت کا حافظ کا ہونا بھی ضروری تھا۔ مکے اور مدینے کے جنگلات اور وادیوں تک کے جاننا ضروری تھا، اس سے متعلق آیات نازل ہوئی، موقع و محل میں کہیں ٹھوکر نہ کھائے۔ قرآن مجید کے بعد امام اعظم اصح حدیث لیتے تھے۔ صحیح ترین حدیث امام ابو حنیفہ اس کو کہتے ہیں جس پر صحابہ کے دور میں عمل ہوا ہو۔ کیسے عجیب انسان ہے، اگر صحابہ کے عمل کے خلاف کوئی روایت مل گئی تو امام اعظم اس روایت کو معذرت کرتے ہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ نبی کی زندگی صحابہ کو معلوم نہ ہو، لہذا یہ روایت اعمال کے لیے موزون نہیں ہے۔ روایتیں تو ہر طرح ملتی ہے کہ جی فلاں مسلمان شراب پیتا تھا اور نماز میں بے ہوش ہو گیا تھا، تو جس کو عقل نہ ہو وہ کہے کہ دیکھو مسلمان نے شراب کیا، یا شراب کا قائل ہو جائے گا یا اس شخص سے بدظن ہوگا، حالانکہ جواب حاضر ہے کہ شراب بتدریج حرام ہوئی ہے، یہ اس وقت کی روایت ہے۔ جیسے کوئی شخص آپ کو کہے کہ آدم علیہ السلام کا سجدہ ملائک نے کیا، بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کا سجدہ کیا، تو ہم اگر اپنے بزرگ شیخ استاذ کا سجدہ کریں تو کیا حرج؟ یہ حوالہ جو دیا ہے قرآن سے دیا ہے، مگر بے موقع دیا ہے، بغیر سمجھ کے دیا ہے۔ یہ طے شدہ ہے کہ یہ سابقہ شرائع کی تعلیمات ہے، ہماری شریعت میں ہمارے پیغمبر کو بھی سجدہ نہیں کیا گیا ہے، اور منع واضح ہے بالکل۔ اگر فقہ کا استعمال نہ ہو اور عقل اور دانش کا استعمال نہ ہو تو روایات کا ماننا مفید نہیں ہوگا،
بلکہ اس سے نقصان کا اندیشہ ہوگا۔ اس لیے علماء حدیث نے حدیث تب پڑھی اور پڑھائی ہے کہ پہلے فقہ مکمل کر لیتے تاکہ اس کی عقل پوری ہو۔ اور روایت کے ساتھ ایک اور علم ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں کتاب الدرایت، سوچ سمجھ کر روایتیں ماننا۔ عجیب بات ہے کہ حدیث علمی اداروں میں 10 سال علوم پڑھانے کے بعد طالب کو پڑھاتے ہیں۔ 10 سال علوم پڑھ کر اس کے بعد دور حدیث ہوتا ہے۔ بخاری شریف، مسلم شریف، ترمذی شریف، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ، موطا امام مالک، موطا امام محمد، شرح المعانی، یہ بڑی کتابیں، آخری منتہی کتاب ہے، ان سے بڑی کتابیں حدیث کی دنیا میں نہیں ہے، اور یہ صحیح احادیث پر مشتمل ہے، یہ پڑھاتے ہیں۔ پھر بھی کامیاب استاد حدیث کے وہ کلاس پر نظر رکھتا ہے کہ یہ سال بھر کی تعلیم میں انہوں نے حدیث حاصل کر لی۔ چنانچہ جن اداروں کو اللہ تعالی دین کی نمائندگی کی حیثیت دی اور وہ سچے دارالعلوم دیوبند کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ان اداروں کے اساتذہ بعض طلباء کو معذرت کر لیتے ہیں کہ آپ ہمارے ہاں سے سند لینے کے حقدار نہیں۔ کیوں؟ آپ نے سال بھر میں اعمال درست نہیں کیے، شک پیدا ہوا۔ آپ نے لباس میں اپنے بزرگوں کا اتباع نہیں کیا ہے۔ آپ طالب تو ہمارے ہیں، ذہن و دماغ کہیں اور کسی اور پارٹی کے ساتھ ہے، لہذا تجھے سند دے کر میں اپنے بزرگوں کو شرمندہ نہیں کر سکتا، تا وقتی کہ میں مطمئن نہ ہوں میں سند نہیں دوں گا۔ اس لیے تو دنیا کو تعجب ہے کہ یہ جو مدرسے بنے ہیں لڑکیوں کے، ان کو 4 سال بعد سند دیتے ہیں، تو لڑکی کب شیخ الحدیث بنتی ہے؟ اور عورت میں علم آ کیسے سکتا ہے؟ وہ تو عقل و دین میں آدھی، پوری تو ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے خدا نے نہ اسے نبی بنایا اور نہ اس کو نماز جماعت اور عید کے لیے اہل بنایا۔ چنانچہ علماء کو ادراک ہو گیا ہے لیکن وقت گزر چکا ہے۔ الحمدللہ آسمان کے نیچے اور زمین کے اوپر اس کائنات میں ایک ادارہ ایسا ہے جو اپنے چھوٹا ہونے کے باوجود، کمزور اور عاجز ہونے کے باوجود اپنے اکابر اور بزرگوں کے پندار پر مضبوطی سے قائم ہے، اور درجہ اولا سے لے کے دور حدیث تک لڑکے اور لڑکی ایک نصاب پڑھنے کے پابند ہے، اور وہ آپ کا یہ ادارہ احسن العلوم ہے پورے پاکستان میں۔ ہمارے یہاں 4 سالہ لڑکیاں نہیں چلتی، وہی 8 اور 10 سال جیسے لڑکوں کا نصاب ہے، اور پھر بھی ہم ان کو کہتے ہیں کہ آپ کو بہت سارے مسائل میں اور کمی ہے، اس کا لحاظ ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عقل اور شعور جیسی نعمت بھی علماء راسخین کو عطا فرمایا ہے، اور جب میں نے وفاق کے بورڈ سے اس کو منظور کرانا تھا، کیونکہ وہ 4 سالہ لڑکیوں کا امتحان لیتے ہیں، میں نے کہا حاشا وکلا، ناممکن ہے کہ احسن العلوم میں 4 سال بعد لڑکی کو سند ملے، 8 اور 10 سال بعد۔ تو فخر المحدثین استاذ العالم صدر الوفاق مولانا سلیم اللہ خان مدظلو نے نہایت خوشی کا اظہار کیا اور فرمایا اس کام کی نظیر موجود دنیا میں نہیں، اور حضرت نے وفاق کے بڑے بڑے اجلاسوں میں اس کا ذکر کیا، قانون نافذ کیا کہ تمام لوگ بیویوں کو بھی پورا پڑھائے، لیکن افسوس کہ لوگوں نے اس خیر کو اور رشد کو خوشی سے قبول نہیں کیا۔ ظاہر ہے جو کم پر رضامند ہو جائے وہ زیادہ پر کہاں صبر و قناعت کریں گے۔ اس کی مثال ایسی ہے جیسے اس زمانے کے یہ ٹیڑھی قسم کے جاپانی اہل حدیث
جو 8 رکعت اور 12 رکعت تراویح پڑھتے ہیں، ان کو اگر آپ کہیں کہ 20 رکعت تراویح پڑھے تو ایسا ہے جیسے آپ نے ان کو پانسی گھاٹ کے کمرے میں بند کر لیا۔ یہ پھندا ان کو لگے گا، لیکن وقت آنے پر، کیونکہ صحابہ کی مخالفت، ائمہ مجتہدین کی مخالفت، جمہور امت کی مخالفت، حرمین شریفین کی مخالفت، یہ مومن کو اجازت نہیں ہے ایسا کرنے کی۔ یہ ایک مثال دیتا ہوں آپ کا دل و دماغ کھولنے کے۔ بعض حضرات کم علم سے بھی کام لیتے ہیں، کبھی مفید بھی ہوتا ہے، اور بعض حضرات مسئلے کو انتہا تک پہنچ جاتے ہیں۔ روایتوں میں آ گیا کہ شوال کے 6 روزے جس نے یہ رکھ لیے اس کو سال بھر کا ثواب ملے گا۔ تو جن کو درایت نہیں تھی، یعنی روایت تو مل گئی مگر روایت کی شایع نشان عقل نہیں تھی، انہوں نے اس کے مطابق عمل شروع کر دیا، اور پھر ممبر ان کے ہاتھ میں تھا تو وہاں سے بھی بیان ہونے لگا۔ ان کا اس بات کا خیال نہیں ہوا کہ اس روایت کا انکار پہلی صدی میں ہو چکا ہے کہ یہ روایت ٹھیک نہیں ہے، اور شوال کے 6 روزے امام مالک اور امام ابو حنیفہ کے ہاں مکروہ ہے، امام اعظم سے تو کراہیت منقول ہے، اور امام مالک سے موطا صفحہ 256 پر بدعت ہونا منقول ہے کہ یہ صرف مکروہ نہیں کہ بلکہ بدعات میں سے ہے۔ اور حنفی فقہا میں سے ابن الحمام نے فتح القدیر میں لکھا ہے کہ اس سے رمضان کی اہمیت متاثر ہوتی ہے، شان رمضان مجروح ہوتی ہے، اس لیے تقریب رمضان میں شوال کے 6 روزے ترک کرنا بہتر ہے۔ باشعور مسئلہ یہ ہے، ادراک اور درایت سے لبریز مسئلہ یہ ہے کہ شوال کے 6 روزے نہ رکھے جائے۔ چونکہ مسئلہ خالص علمی تھا، اس لیے میں نے اس پر یکے بعد دیگرے 2 رسالے لکھے۔ بعض جن کو اللہ تعالیٰ نے علم کے ساتھ عقل دینی نہیں ہے، انہوں نے اس کے جوابات لکھے اپنے خیال میں۔ تو مجھے کسی نے کہا کہ آپ کا رد ہو چکا ہے، میں نے کہا میرا رد ہو گیا ہے، انہوں نے کہا ہاں۔ میں نے کہا یہ جو شیعہ اذان دیتے ہیں اشہد ان علی ولی اللہ و وصی رسول اللہ و خلیفتہ بلا فصل، اس سے صحابہ کا رد ہو گیا کہ ابو بکر کی خلافت جھوٹی ہے، عمر کی جھوٹی ہے، عثمان کی جھوٹی ہے، پہلا خلیفہ اب علی ہے اور اس کے اور خلافت کے درمیان کوئی اور نہیں آیا۔ میں نے کہا جتنا بڑا جھوٹ شیعہ مؤذن اذان میں بول رہا ہے، اس سے بڑھ کر حنفی عالم جو کہتا ہے شوال کے 6 روزے سنت ہے، وہ غلط بیانی سے کام ہے۔ یہ غلط تھوڑا ہی ہے۔ غیر مقلد جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، ان کے بڑے کہتے ہیں کہ امام ابو حنیفہ کو 4 حدیثیں یاد تھی، کوئی کہتے ہیں 6 اور 18 یاد تھی۔ جس کو امت نے امام اعظم کہا ہے، امام اعظم دیوبند میں نہیں کہا گیا، دیوبند سے پہلے بہت سارے بند گزرے ہیں۔ اس عہد سے حلیت الاولیاء میں ابو نعیم نے کہا ابو حنیفہ کو امام اعظم استاذوں نے کہا ہے، اساتذہ ان سے علوم سیکھنے لگ گئے تھے۔ جس شخص کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن سنت اور صحابہ کی زندگی ان کے سامنے اس طرح جیسے کوئی آئینے میں دیکھ رہا ہو، اور امام کا قول سنے، کمال پاشا نے العقود میں نقل کیا ہے، اول ما نستدل به کتاب اللہ، سب سے پہلے استدلال ہمارا قرآن سے، ثم بسنت رسول اللہ، پھر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے، ثم بقضاء الصحابہ و مشاجراتہم، پھر صحابہ کے احوال دیکھتے ہیں۔
یہ ہمارا کام ہے، 3 کام. آگے چوتھا سن لو. ثم الذین بعدهم فهم رجال ونحن رجال نختار ما نشاء ونرد ما نشاء. صحابہ کے بعد لوگ وہ اور ہم برابر ہے. ابو حنیفہ کہتے ہیں وہ بھی تابعین، میں بھی تابعی ہوں. ان میں سے جو قرآن سنت صحابہ کے مطابق ہو وہ لیتا ہوں، جو ان کے مقابلے میں اس کو مسترد کر دیتا ہوں. اور پوری دنیا میں پورے قانون اگر کہیں ہے تو فقہ حنفی. سوڈان میں مکمل مالکی مذہب ہے لیکن عدالت کے اندر فقہ حنفی ہے. مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ میں معاملات تمام کے تمام فقہ حنفی کے مطابق ہیں. جامعہ اسلامیہ مدینہ منورہ، جامعہ اسلامیہ ام القرآ، جامعہ امام محمد ریاض، تینوں بڑی یونیورسٹیوں میں عقیدۃ الطحاویہ امام اعظم کے مذہب کے جو جرنیل ہے ان کی لکھی ہوئی کتاب سبقاً پڑھائی جاتی ہے، لازم سمجھی جاتی ہے. والحمدللہ علی ھذا. بہرحال مسائل ایک نعمت ہے اور اس کا ادراک دوسری نعمت ہے اور اس کا آگے بڑھانا تیسری نعمت ہے. لوگ کم فہم ہو گئے، غور نہیں کرتے. جب علماء اکٹھے ہو گئے اور انہوں نے کہا اسلامی بینکاری غیر اسلامی ہے، 400 علماء فتوے کے فقہ کے ایک جیسے مشرق اور مغرب میں بیٹھ کے اکٹھے ہو گئے، تو ان کو مشکل پیش آئی کہ وہ تو بینک کھولے ہوئے، ان کے تو کروڑوں آمدنی یومیہ ہے، ان کو پیچھے ہٹائیں گے کیسے؟ اس عاجز اور فقیر نے ان سب میں چھوٹا ہو کر میں نے لاؤڈ اسپیکر کھینچا اور میں نے کہا آپ کا کام مسئلے کی وضاحت ہے، آپ کا کام بینکروں سے سفارہ ہونا نہیں ہے. آپ رب کے حضور کہیں گے کہ ہمیں جب غور و فکر کا موقع ملا تو ہم نے ببانگ دہل کہہ کر اور لکھ کر شائع کیا کہ موجودہ بینکاری جس کو پاکستان کے بعض اچھے اور نیک علماء نے علمی غلطی کر کے اسلامی کہا ہے، بالکل غیر اسلامی، غیر شرعی، غیر دینی، غیر اخلاقی ہے. قطعاً 1% اس میں اسلام نہیں. اور یہی الفاظ تمام فتوے میں آئے، آپ دیکھ لیں یہی الفاظ. پھر یہ اشکال پیدا ہوا کہ اختلاف شدید ہو جائے گا. میں نے کہا ہمارا ان سے اختلاف نہیں، ہم ان کا احترام اور تقدس برقرار رکھتے ہیں، اس ایک مسئلے میں معذرت کرتے ہیں. پھر یہ کہ ان کے احترام کے ہوتے ہوئے ان کی مخالفت. میں نے کہا امام مالک مذہب کے امام ہے مگر منفی، امام ابو حنیفہ مذہب کے امام ہے لیکن شافعی و حنبلی جو اعمال اپنے امام کے کہنے سے کرتے اہل حق ہے. کیا فرق؟ کوئی نئی مثال ہے؟ پرانا دین مکمل امثال سے بھرا ہوا موجود ہے. پھر یہ کہ ہمارے ان دوستوں نے کچھ کوشش کی ہے اسلامی بینکاری کی، اگرچہ وہ غیر اسلامی نکلی، اور لوگ اس کی جگہ بیٹھ نہ جائیں. میں نے کہا اس کے مکلف بھی ہم اور آپ نہیں ہیں. کوئی بیٹھے یا لیٹے وہاں اپنا کام کرے، آپ کے اور ہمارے ذمے دینی رہنمائی. بس ہم نے کھل کر کہا اور چاروں صوبوں کے فقہاء اور مفتیوں نے اپنے اپنے علاقے میں اخبارات میں رسائل و جرائد میں، اور اس وقت ایشیا کا سب سے بڑا علمی ادارہ جسے دارالعلوم دیوبند کے بعد ایشیا میں سب سے بڑا علمی مقام حاصل ہے، جامعہ اسلامیہ بنوری ٹاؤن، جہاں کے ہم سب طالب علم رہے. انہوں نے اللہ ان کو جزائے خیر دے اور اس ادارے اور اس کے ابناء کو قیامت تک محفوظ رکھے. بانگ دہل اس کے ضروری حصے اس ماہنامے میں شائع کیے جو رمضان شریف میں آیا ہے. تمام تفصیلات اس میں آ گئی. مسائل تک پہنچنا خوش نصیبی ہے، اور زندگی میں اگر کسی کو علمی لغزش کا پتہ چلا، علم کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا ہے کہ توبہ استغفار کر لے اور آگاہ کرنے والوں کا شکر ادا کر لے. ایسے کئی امثال ہیں
یہ بھی مسجد ہے، اسی شہر کی ہے، کوئی ننگے سر دارو کے طور پر، دوا کے طور پر نہیں دکھا سکتے۔ یہ سب مدرسے کے طلباء نہیں، اپنے اپنے گھروں کے مالک، اپنے اپنے مقام پر رہنے والے لوگ ہیں، لیکن دین کے لیے آتے ہیں۔ مسئلہ معلوم ہو گیا، عمل کرتے ہیں، جہاں جا کے دیکھتے ہیں سورے ننگے سر کلب بھر کے بیٹھتے ہیں، افسوس کرتے ہوئے روتے ہوئے آتے ہیں میرے پاس۔ وہ وہاں کے مولانا صاحب نہیں کہتے، بتاتے نہیں، ان کے ساتھ مصلے پر یہاں داڑھی مونڈے تو خیر، ننگے سر بیٹھے رہتے ہیں، وہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں۔ ایک جملہ کہے کہ یہ خلاف سنت ہے، وہی شخص ہفتہ 10 دن میں اپنے آپ کو سنبھالتا ہے۔ لوگ مسجد میں لڑائی کے لیے نہیں، دین سیکھنے آتے ہیں۔ لوگ مسجد میں سب سے بڑا اعتماد اپنے علماء اور دینی رہنماؤں پہ کرتے ہیں، اور یہ اللہ کا لاکھ لاکھ کرم و احسان ہے۔ اللہ اکبر۔ اس صدی کی جو بہت بڑی فتح مبین ہے، مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت کہنے کے بعد اس عاجز اور فقیر کے نزدیک سب سے بڑی فتح جو مسلمانوں کی ہوئی ہے وہ غیر اسلامی بینکاری جو اسلام کے نام پر چل رہی تھی اور اسلام کے لیے تہمت اور قذف کا باعث بنی تھی، اس کو پٹا کے دور دھڑام سے پھینکا اور کہا کہ 1% بھی اس میں اسلام نہیں، اسلام قریب اس کے نہیں آیا، قطعاً غیر اسلامی۔ ایک وقت میں یہاں سے بیان کرتا تھا، میری تو عادت ہے پرانی، جس چیز کو غلط جانتا ہوں غلط کہتا رہتا ہوں۔ کبھی کبھی خوفزدہ ہو جاتا تھا کہ اتنے بڑے مسئلے میں آپ تب و تنہا ہے، یہ دین سمجھنا خالی تیری ذمہ داری تھی۔ پھر ان بزرگوں کی عظمت کو دیکھتا تھا جو بینکر اور ان کے ڈونر بنے ہوئے ہیں، پورے عالم میں اس کے ذمہ دار ٹھہرے، تو پھر وجود ٹھنڈا ہونے لگتا، لیکن پھر اپنے دل کو سہارا دیتا کہ مسئلہ برحق ہے اور علماء قبول کریں گے۔ جب میں نے اجلاس میں دیکھا کہ 400 فقہا ملک کے چاروں صوبوں کے جمع ہیں، جو مجھے نام کے علاوہ جانتے تک نہیں، فخر العلماء الحدیث، استاذ الفقہاء المفتیین، فخر و مفخر دیوبند، حضرت اقدس مولانا سلیم اللہ خان صاحب حفظہم اللہ وبارک اللہ فی حیاتہم القیمہ وتقبل اللہ مساعیہم الجمیلہ لإعلاء کلمۃ الحق وقمح الباطل، حضرت کے صدارت میں سربراہی میں سارا جہان جمع تھا، اور میں بیٹھ گیا، مولوی تقریر کر رہے تھے بینکاری کے خلاف۔ میں نے کہا خدایا قلوب کے مالک آپ ہیں اور ہدایت کا خزانہ آپ خود دیتے ہیں، اور شکر ہے کہ گو 2-3 سال کے بعد یہ مسئلہ واضح ہے، لیکن مرنے سے پہلے مسلمانوں کی امانت ہے اور مسلمانوں کو اطلاع ہو جائے گی۔ کون بچے اور کہاں تک بچے یہ عالموں کے فرائض میں سے نہیں ہے۔ نماز فرض ہے اور جماعت واجب ہے، کون کتنی نمازیں پڑھ رہے اور کس جماعت میں کون آیا یہ آپ بھی جانتے ہیں، میں بھی جانتا ہوں۔ نکاح سنت ہے اور زنا زانی واجب القتل ہے، مگر نکاح کے ساتھ ملک میں زنا کے بھی اڈے قائم ہیں، یہ عالم لوگوں کا کام نہیں ہے جب تک شریعت نافذ نہ ہو۔ جنہوں نے غلط اقدامات کیے غلط سزائیں پائی۔ او د صادر سرخپا غزول خدی او د صادر چخپا بار کے صادر شلیگی، پشتو کے ایک نامور شاعر عقل و ادب کا خزانہ رحمان بابا کہتے کہ جتنی چادر اتنا پاؤں پھیلاؤ، چادر کے آگے پھیلاؤ گے چادر پھٹ جائے گی یا پاؤں ننگے ہو جائے گے۔ د صادر سرخپا غزول خدی او د صادر چخپا بار کے صادر شلیگی۔ اللہ، علماء دین کو غیر ضروری باتوں کا نوٹس بھی نہیں لینا چاہیے۔ سیاسی لوگ اور اپنے تاج و تخت کے خواب دیکھنے والے لوگ ویسے ہی ان کو روزانہ تکلیفیں پہنچتی ہے، کوئی نہ کوئی بیان داغتے رہنے دے، ٹھیک ہے، ان کا اپنا ایک کام ہے۔ عالم لوگ مسلمان دینی مدرسوں والے صراط مستقیم پر ڈٹے ہوئے ہیں، منہج اعتدال ہی کے پاسداران ہیں، اور ان کے مقابلے میں ان کی خلاف سازش کرنے والا ایک نہ ایک دن جھوٹا ہو جائے۔
اللہ جل جلالہ اپنی رضا اور خوشنودی کی دولت نصیب فرمائے اور مسلمانوں کو دینی مسائل پر عمل کی توفیق دے۔ عمل کی مثال، ہدایت کی مثال ایک خزانے کی ہے۔ خزانہ تو سب کو نہیں ملتا، اللہ جس کو چاہے عطا فرمائے۔ ایک مثال دیتا ہوں، ایک شخص باہر ملکوں میں بڑا مشہور ہو گیا، خود میرے پاس مسئلہ پوچھنے آیا۔ اس نے کہا میں نے کئی ملکوں سے کریڈٹ کارڈ کے ذریعے میں اس کا ماہر ہوں، کروڑوں روپے چوری کر لیے میں نے، اور واپس پاسپورٹ شناختی کارڈ تبدیل کر کے بال بچوں سمیت پاکستان بھاگا ہے۔ میں نے کہا یہاں زمینیں خرید لوں گا، بنگلے اور کارخانے ہوں گے، بس ہو گیا جو ہونا تھا، ایک گناہ تھا جو ہو گیا، آپ بہت اچھے رہیں گے اور روزے بھی رکھ لیں گے اور تمام نفلیں پڑھ لیں گے۔ کہا سب سے بڑی مصیبت یہ آئی کہ میری بیوی میرے ہاتھ کی چیز نہیں لے رہی، اور بچوں کو منع کیا کہ ابو سے چاکلیٹ بھی نہ لینا، منہ میں نہ ڈالنا، منہ جہنم میں جل جائے گا۔ اب سارے جہان سے کو تو چھوڑو، وہ گھر والی کا جواب نہیں دے سکتا۔ اس نے میرے ساتھ قربت کو بھی منع کر لیا کہ تا وقتے کہ آپ لوگوں کی چیزیں نہ لوٹائے، ہاشا و کلا کہ میں تجھے اپنا خاوند کہوں۔ میں اس کو دیکھ رہا تھا، میں نے کہا آپ کی کمزوری پر اور اس عورت ہو کر کے اس کے پختہ ایمان پر مجھے حیرت ہے کہ مالک العرش سے کیسے کیسے خزانے بڑھتے ہیں۔ تجھے محروم کر دیا اور اس کو کتنا بانصیب بنایا۔ اس نے دو چور اتھے در مولویوں سے پوچھا ہے، انہوں نے کہا وہ دارالحرب ہے اور وہ غیر مسلم ہے، ان کا مال جیسے چاہے لوٹے۔ تو بی بی نے کہا نہیں، گلشن میں ایک مولوی ہے، اس کا لکھا ہوا چاہیے۔ میں نے کہا میں آپ کا احترام اس لیے کرتا ہوں کہ مہمان ہوں، اور نہ خدا کی قسم اتنی بڑی زیادتی پر آپ کے جسمانی ریمانڈ یہی ضروری ہے، مگر افسوس کہ عالم لوگوں کا یہ مقام نہیں۔ اور میں نے کہا میں تجھ سے تو افسوس کے ساتھ ملتا ہوں، تیری گھر والی کی عظمتوں کو سلام کرتا ہوں۔ وہ سچی امتی ہے۔ پیغمبر کے دین میں، خداوند تعالیٰ کے اسلام میں اس کی گنجائش نہیں کہ آپ غیر مسلم کا ایک آنا اور 1 لاکھ اور 1 کروڑ اور 1 کرب برابر ہے، جرم ہے۔ امام اعظم کہتے غیر مسلم کا مال اٹھایا میدان جنگ کے علاوہ اس مسلم کا ہاتھ کاٹا جائے گا، ایک بددستور چور ہے۔ تو اگر لوگ غلطیاں کرتے ہیں، مسئلہ واضح ہونے کے باوجود بھی گناہ اور مکروہ اور بدعت کا ارتکاب کرتے ہیں، اگر یہ نہیں تو ان کے گھروں میں اللہ پختہ ایمان والی بیویاں پیدا کر لے گا۔ اور ایسے بہت سارے واقعات ہیں، اور آدمی صحیح علم اور اس کی نشر و اشاعت کے منصب پر قائم رہے۔ صحیح علم اور اس کی نشر و اشاعت یہ محمدیت ہے، یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا منصب ہے۔ ما کان ابراہیم یہودین، ابراہیم علیہ السلام یہودی نہیں، یہودی غلط ہو گئے تھے، ولا نصرانین، نہ حضرت عیسائی تھے، وہ راستے سے ہٹ گئے تھے، ولیکن کانا حنیفا مسلما، لیکن حضرت جچے تلے یکسو پختہ مسلمان تھے۔ وما کان من المشرکین، اور نہ حضرت ابراہیم مشرکین کے آدمی تھے۔ ابراہیم اس شان کے ہیں، ان اتبع ملت ابراہیم حنیفا، حضرت اے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ابراہیم علیہ السلام کے راستے پر چلے، یہ بڑا پختہ راستہ ہے۔ اور حضرت نے اس خوشی میں نماز کے اخیر میں امت کو کہا کہ سلام تب پھیرو کہ پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر کرو، کما صلیت علی ابراہیم و کما بارکت علی ابراہیم۔ اللہ ہمارے نبی کو بھی ایسے مقامات درج عطا فرما جیسے ابراہیم علیہ السلام دین میں پختہ و مضبوط رہے۔ اور حضرت فرماتے ہیں ابراہیم علیہ السلام نے جو دعا کی تھی میں اس کے مطابق آیا ہوں، میرے روحانی بھائی عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی میں وہیں آیا ہوں، میری والدہ نے جو خواب دیکھا میں اس کے مطابق آیا ہوں۔ اللہ تعالیٰ صحیح اقوال، صحیح احادیث اور فقہ پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ واہ
بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو نماز سے فارغ ہو چکے ہیں یا اور لوگ جو نماز پڑھ رہے ہیں جو آگے بڑھ رہے ہیں ان کا احترام کرے, خیال رکھیں. انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے رمضان شریف میں مسجد کے لیے زمین عطا فرمائی. مسجد کی زمین چونکہ ہموار نہیں ہے, پہاڑی پر ہے, آدھے زمین پر ہم نے وضو خانہ بنانے کا ارادہ کیا. سوال یہ کہ ہم نیچے وضو خانہ بنوائے اوپر مسجد بنا, کوئی حرج نہیں, جس طرح نمازیوں کو سہولت ہو. مسجد کے لیے نام بھی تجویز کرے, احسن مسجد رکھے نا. ہم نے سنا ہے کہ حارث نام کی صحابی کا ہے, وہ زمانے جاہلیت کی وجہ سے, اور حدیث میں پیغمبر نے کہا ہے کہ حارث نام شیطان کا ہے. ترمذی شریف کتاب التفسیر. اگر دن میں سفر شری کرنا ہو اور سحری کے وقت مقام پر ہو تو کیا پھر روزہ رکھنا ضروری ہے؟ نہیں, سفر میں نہ رکھنے کی اجازت ہے اور آرام اور راحت کی شرط پر روزہ رکھنا بہتر ہے. اگر کوئی شخص جس کی داڑھی ہو اور وہ روزگار کے لیے باہر ملک جانا چاہتا ہو, وہاں داڑھی رکھنے کی اجازت نہیں ہے اور روزگار بھی اچھا ہے, تو اس شخص کے لیے کیا حکم ہے؟ اگر وہ مسلمان ہے اور غیرتی ہے اور اللہ کے رزاق ہونے پر ایمان ہے تو ایسے ملک پر لعنت بھیجے اور وہاں کے اچھے کاروبار کو ملعون سمجھے جس میں پہلے نبی کی سنت کا قتل ضروری ہو. مومن یہاں پیسے کمانے نہیں آیا, ایمان و اعمال بچانے آیا ہے. حج بدل کرنے والا حج کرنے والے کے اکثر مال کے ساتھ اپنے حصہ ہی ملا سکتا ہے. حج بدل کے لیے افراد ضروری ہے. افراد چونکہ براہ راست حج ہے اور اس میں صعوبتیں کم ہیں, اس لیے حج افراد بہتر ہے. فتویٰ حضرت گنگوئی نے اخیر میں دیا ہے کہ تمتع بھی کر سکتا ہے. میں شوق سے حج افراد کرنا چاہتا ہوں. مجھے 3 چیزیں میں رہنمائی. نمبر 1, افراد کرنے والا عمرہ نہیں کرے گا کیا بعد میں کرے گا, حج سے فارغ ہو گیا. طواف قدوم کے ساتھ کیا حج کی صحیح کرے گا, بہتر ہے, تاکہ طواف قدوم کے ساتھ صحیح کرے گا طواف زیارت کی صحیح معاف ہو جائے گی, کیونکہ ایک احرام میں ایک دفعہ صحیح ہے. اگر قدوم میں کر لیا تو زیارت میں نہیں ہے, اور اگر قدوم میں نہ کیا ہو تو زیارت کے بعد ضروری ہے. حج افراد والا قربانی نہیں کرتا ہے. حج افراد والے پر قربانی واجب نہیں ہے بوجہ مسافر مفرد ہونے کے. اگر کرنا چاہے تو نفل اور مستحب قربانی کر لے. اللہ آپ کو صحت کامل عطا فرمائے, آپ کا سایہ ہمارے سر پہ قائم رکھ کر آپ شرک بدعت کا سر کچلتے رہے, ہمارے ایمان کی اصلاح کر دے. آمین. سر کے بال کٹانے کا شرعی طریقہ کیا ہے؟ یا بالکل چھوٹے ہو لما, یا کانوں کے لو تک آئے جمہ, یا گردن تک پھیلے وفرا. محمد ہادی نام ملا کر رکھنا کہتے جائز ہے. ایک اشکال کی وضاحت. قرآن شریف میں ایک جگہ ذکر ہے کہ جنوں کی ایک جماعت کا آپ پر گزر ہوا اور انہوں نے قرآن شریف کی تلاوت سنی. بعد میں جا کر انہوں نے اپنی قوم کو بتایا کہ انہوں نے ایک پیغمبر سے کتاب اللہ کو سنا جو کہ حضرت موسیٰ کے بعد نازل ہوئی. اشکال یہ کہ حضرت موسیٰ کے بعد اور آپ سے پہلے حضرت عیسیٰ بھی صاحب کتاب ہے, جنہوں نے حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ پہلی بات یہ ہے کہ ممکن ہے یہ جن یہودی ہو, اور یہود عیسیٰ علیہ السلام کو نہیں مانتے تھے, اس لیے انہوں نے انزل من بعد موسیٰ کہا ہے. دوسرا جواب یہ ہے کہ موسوی اور عیسوی شریعت تقریباً ایک ہے, کیونکہ عیسیٰ کے لیے بھی ہے وَرَسُولًا إِلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ, ایک کا ذکر دوسرے کو مستلزم ہے. اور تیسرا یہ کہ باقاعدہ تشریعی پیغمبر موسیٰ علیہ السلام ہے, اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی توریت کے پابند ہے. یعلمہم الکتاب والحکمہ. زمون جماعت پہ قبرونو د پاسه جوړ دے, باقی کی موز جائز دے, اور قبر چه روان شي او اوار شي بیا ور باندې عمارت جوړ شي کی موز جائز دے. اور زه اکثر بل جماعت تزم ته په غلطی باندې بیت الله شریف کې د حتیم او ادریس ترمنځ 500 قبرونه ایجاد بیا اور ټول روان شوی دی او فرش په جوړ کړي او طواف په جائز دے. یہ قبر حیثیت ختم شي ناغه قبر پاتې نشي. مولانا انور شاہ کتاب میں سے کتاب کا ارشدی ہے, فتح الباری کی اس کتاب ابن حجر کی, نصب الرایہ جمال ضلعی کی. ماخپل معشوم یو قاری تک کینوڑے لیکن شل روز پس یو قاری غتا د ډیچ د پاس ہے فسٹ ور تخفق خو په ډنډوي وړو قاریانو در خدای دې ته کی آ قاری نه خیر نه هری دی وې دی
ایک صاحب نے فرمایا کہ مودودی صاحب نے فرمایا کہ موسیٰ کی مثال اس جلباز فاتح کی سی ہے جو ملک فتح کرتا چلے اور پیچھے بغاوت کی آگ پھر. یہ بالکل یہی لکھا ہے، سورۃ طٰہٰ میں لکھا ہے. مولانا صاحب، ایک سال پہلے آپ کے ایک بیان مجھے شرعی داڑھی رکھنے کی ترغیب دی، جس پر اللہ آپ کو جزائے خیر. داڑھی رکھنے کے بعد سے اکثر میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں آئینے کے سامنے کھڑا ہوا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میری داڑھی کٹی ہوئی ہے، جس پر میں بہت دکھی ہوتا ہوں. بہرحال گناہ پر شرمندہ ہونا اچھا ہے. کس حالت میں سجدہ تلاوت واجب ہوتا ہے؟ جب آدمی کو پتہ چلے کہ اس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی اور یہ پڑھے یا سنے. اگر ٹی وی پر سے تلاوت کی آیت سنے اور پڑھنے والا آدمی ہو تو سجدہ واجب ہے، اور اگر کیسٹ وغیرہ چل رہا ہے یا موئی ہے تو اس کا احکام نہیں ہے. مسجد سے امام کی آواز میں سے تلاوت کی آیت سنی اور سمجھ بھی آئی کہ اس وقت آیت سجدہ پڑھی گئی تو واجب ہے، اور اگر سمجھ نہیں آئی تو واجب نہیں. حج بدل کے لیے سارے اخراجات لینے چاہیے، جو آن سے ہو سکے وہ لے، وہ باقی جو خرچ کر سکے وہ خود کر لے. نہیں، حج بدل، حج پر جتنا خرچ آئے جس شخص کی طرف سے حج ہو رہا ہے وہ پورا کرے. دوسرا یہ کہ بے دھیانی سے قرآن پاک اگر زمین پر گر جائے، مشہور ہے کہ اس وزن کے مطابق 8-10 کلو اناج، چینی، آٹا فقراء مساکین کو دے تو اللہ تعالیٰ اس کے وبال سے بچا لے گا. اسلامی بینک نہ ہونے کی وجہ سے ہم عام بینک میں کرنٹ اکاؤنٹ میں اپنی تنخواہ منگوانا پڑتی ہے. یہ ہماری بہت بڑی مجبوری ہے کہ گورنمنٹ ملازمین کی تنخواہ بینک کے ذریعے. آج کل کے حالات میں گھر میں پیسہ رکھنے بھی خطرے سے خالی نہیں. کیا ان حالات میں کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھنا اور لین دین کوئی گناہ نہیں ہے، وہ غیر سودی کھاتا ہے. ہمارے گھر قبرستان کے اوپر بنا ہے، اس میں اصل نماز جائز ہے. ہاں، نماز پڑھا کرو. ہمارے گھر میں بجلی کا میٹر لگا ہوا ہے اور میرا چچا اس کو بند کر دیتا ہے. بجلی چل رہی ہوتی ہے اور بل نہیں آتا ہے. چچا کو میرا خیال سے پولیس کے حوالے کرنا چاہتے ہیں. بہرحال یہ شرارت ہر جگہ چل رہی ہے. یہاں ایک بجلی والا آیا اور مجھے کہا کتنا بل آتا ہے؟ میں نے کہا لاکھ کے قریب. کہا آپ خوشی سے کتنے دینا چاہتے ہیں؟ میں نے کہا خوشی سے تو ہم دینے ہی نہیں چاہتے، ہم تو لینے بیٹھے ہیں، دینے نہیں بیٹھے. اس نے کہا نہیں، بس 25,000 پر راضی ہو جاؤ اور مہینے کے 25,000 مجھے دیا تھا. میں نے کہا تو آپ کو رشوت ستانی کے لیے میں مل گیا اور کوئی نہیں تھا. میں نے کہا کہ یہ درست نہیں ہے، اور چوری چکوری ہے تو عوام بھی نہ کرے، پھر ہم کیوں کریں. عدالت میں شادی کرنے کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ عدالت میں شادی تو عموماً چوری کی شادی ہوتی ہے. ماں باپ رضامند نہیں ہوتے، لڑکی کو لے کے وہاں چلے جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عدالت سے پہلے یا عدالت کے بعد ایک عالم سے بھی پڑھا جائے تاکہ اس کی کراہیت ختم ہو جائے. باقی مسلمان جب عاقل بالغ کے سامنے ہاں کر لے تو نکاح منعقد ہے. عمرہ کے دوران کوئی شخص طواف میں کسی شرعی سیدھا کندھا ننگا کے لیے بغیر طواف شروع کرے، لیکن تھوڑی یہ مستحبات ہے، اس سے کوئی دم وم نہیں آئے گا. خطبے کے دوران کسی خاص ہیئت بنانا ضروری ہے. عالمگیری میں لکھا ہے کہ قاعدے کی شکل میں بیٹھنا ٹھیک ہے. گھر خریدنے کے وقت یہ چیز واضح نہ ہو کہ یہ ذاتی استعمال میں رہے گا یا کاروبار قرض سے. وہ ذاتی استعمال ہی ہے، کاروبار کے لیے نیت ضروری ہے. روزے کی حالت میں آدمی غسل ہو گیا تو مذبذ استنشاق تو روزے کے میں نہیں کرے گا، اور مذبذ استنشاق کے معنی منہ دھونا ہو، ناک دھونا تو ضروری ہے. تو شام کے وقت مذبذ استنشاق ضروری ہے یا نہیں؟ بغیر مذبذ استنشاق کے غسل ہوتا ہی نہیں ہے. اور روزے کی حالت میں مذبذ استنشاق مکروہ نہیں ہے، ضروری ہے. میں الیکٹریشین ہوں، مجھے ایک دوست نے کہا کہ اس کے برابر دکان سے بجلی کا سامان لے لو، رقم میں دے دوں گا. دکان والوں کو میں نے ہول سیل مارکیٹ سے اپنا رقم بجلی کا سامان لایا اور 50 منافع رکھا. یہ جائز ہے اگر بازار میں اس کی گنجائش ہو تو جائز ہے. لوگ کہتے ہیں کہ ما فہم البخاری الا البخاری والنور، ما فہم البخاری فہم البخاری کثیرون ومنہم الشیخ انور. بڑے لوگوں نے سمجھیے. ہم نے دکان کے ایڈوانس میں 1 لاکھ روپے دیے ہیں. دکان کا مالک کہتا ہے کہ میں آپ کی رقم کی زکات ادا کرتا ہوں. کیا اس طریقے سے زکات ہوتی ہے؟ دکان کا مالک پاگل ہے. زکات مالک پر آئے گی یا دکاندار پر آئے گی؟ دکاندار پر اپنے پیسے کی زکات دے. وہ جو آپ کو کہا ہے کہ میں نے دے دی اس سے ادا نہیں ہوئی ہے. آپ کہیں آپ میری رقم کے مالک نہیں ہیں، لہذا اتنی رقم کے آپ مقروض ہیں، قرضے پہ زکات نہیں آتی. اصل مالک اس رقم کا جو ہے اس پر زکات آئے.
زید کے بھائی پر قرضہ ہے تو کیا زید فطرے کی رقم قرضے میں دے سکتا ہے؟ لے، فطرے کی رقم کیوں دیں گے؟ فطرہ تو ویسے دینا مستحق کو واجب ہے. عجیب پاگل آدمی ہے. فطرہ تو مستقل ادائیگی کا واجب ہے اور قرضہ مستقل فرض ادا کرنا. کل کہو گے کہ کسی کو قرضے میں زکات دے دو، ہاں بھائی ہوا، ایک تیر سے دو کام کر رہا ہے. حی علی الصلاۃ پر نماز کے لیے کھڑا ہونا کیسا ہے؟ بدعت ہے. داڑھی کی بال ہمت بہت گھنے ہیں. جب سے میں نے داڑھی بڑھائی ہے میرے ماں باپ مجھ سے ہر وقت جھگڑتے ہیں. وہ کہتے ہیں اپنی داڑھی کی پتہ نہیں یہ کرواؤ تاکہ پتہ نہیں بری نہ مانے، چھوٹی بچے موجود مجھ سے ڈرتے ہیں. اتنی داڑھی بھی نہ رکھو جس سے انسان ڈرنے لگے. آپ نے ریچھ کی شکل بنائی ہے. داڑھی تو زینت ہے. سبحان من زین الرجال باللحى، حدود میں ہونا چاہیے، بس ایک قبضہ مشت کے برابر. عوام کی داڑھی اتنی زیادہ لمبی کہ لوگ ان سے ڈرنے لگے، یہ بھی بری بات ہے، جنگلی پن کی نشانی ہے. داڑھی حدود میں رکھے، آداب کے ساتھ، حسن کے ساتھ. داڑھی خود تبلیغ ہے دین کی. اعتکاف میں درس میں بیٹھنے کے لیے وضو کیا، وضو کے بعد 2 رکعت نفل پڑھ کر ہیلا کیا، لیکن اعتکاف باقی رہا. یہ تو آپ جانتے ہوں گے رہا ہے یا نہیں. تم اعتکاف میں اس لیے بیٹھے تھے کہ شرارتیں کر رہے تھے. میں پہلی مرتبہ آپ کے یہاں جمعہ پڑھنے آیا اور میں نے شوال کا روزہ رکھا ہوا ہے. میں کیا کروں؟ روزہ شوال کا ٹھیک نہیں. مسئلہ بیان ہوا ہے، باقی تو جانے تیرا روزہ جانے. ہماری مسجد کے پیش امام ایک قاری صاحب ہے جو دعا کی جگہ زوا پڑھتا ہے. میں نے اسے کہا مفتی صاحب کہتے ہیں زوا نہیں مگر قاری کہتے ہیں کہ زوا تو بریلوی کہتے ہیں. بریلوی کا قرآن میں کیا کہا ہے؟ امام کعبہ امام مدینہ دعا پڑھتے تو بریلوی ہے. 2 بہنیں جو کہ 50-60 سال کی ہے، ایک گروپ کے ساتھ عمرہ کر کے آئی. اس گروپ میں دونوں کا کوئی محرم نہیں تھا. کیا ان کا عمرہ ادا ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ عورتیں عورتوں میں مل کر بغیر محرم کے سفر کر سکتی. ایک شخص 20 لاکھ کا مقروض ہے مگر اس کے پاس تقریباً 5 لاکھ کا سونا ہے. کیا اس شخص کو قرض اتارنے کے لیے زکات دی جا سکتی ہے؟ ایک شخص 20 لاکھ کا مقروض ہے مگر اس کے پاس تقریباً 5 لاکھ کا سونا ہے، تو چلو 15 لاکھ قرض رہ گیا. ایک شخص کو اس کے مانگنے پر زکات دی گئی مگر بعد میں پتہ چلا کہ وہ زکات کا مستحق نہیں تھا. جب پتہ چلا کہ مستحق نہیں تھا تو زکات نہیں ہوئی. واپس بھی لے سکتے ہیں یا اس کے بدلے میں اور دے دے مستحق کو. جو شخص 15 لاکھ کا مقروض ہے اور واقعی آپ کی یہ پرچی درست اور صحیح ہے تو وہ مستحق کی زکات ہے. جس طرح میاں بیوی کا مال ایک جگہ ہے، دونوں ہی کماتے ہیں، کون کتنے مال کا مالک ہے یہ بھی نہیں پتا، ان کی کوئی اولاد بھی نہیں ہے، ان دونوں میں سے کسی ایک کے انتقال کی صورت میں ان کے مال میں دوسرے حصہ دار کیسے؟ جس طرح وراثت کا قانون ہے اس کے مطابق ہوگا. ایک آدمی رمضان میں روزے کی حالت میں غلط کام ہو گیا، وہ کہتا ہے میں 2 مہینے روزے رکھ سکتا ہوں. تو اب اس کے لیے کوئی دوسرا راستہ، 2 مہینے روزے رکھے نا، دوسرا راستہ آپ کیوں نکال رہے ہیں اس کے لیے؟ آپ بھی اس گناہ میں شریک ہونا چاہتے ہیں. سعودی عرب اور پاکستان کے ٹائم میں 2 گھنٹے کا فرق ہے، لیکن عید کے موقع پر فرق 1 دن کا ہو جاتا ہے. یہ سعودی عرب چلے جاؤ، وہاں پتہ کرو، یہاں وہ بدعتی چیئرمین سے پوچھو، وہ قذاب سے پوچھو. فاروق اعظم کی بیٹی حضرت علی کے نکاح میں آئی اور ان کا نام کیا ہے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی ام کلثوم حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی. الٹی پر چلے کر آئے. بیت اللہ سے بیت المقدس تک سفر ہے اور سدرۃ المنتہا کے بعد نوری ہو گئے. وضاحت کرے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے دونوں سفر برحق ہے، باقی تیری جہالت واضح ہے. ہمارا ایک دوست ہے، وہ نماز میں ربنا لک الحمد بہت زور سے کہتا ہے. نہیں، آہستہ کہنا سنت ہے اور زور سے کہنا منع ہے. مجھے صاحب کے بعد نوشا خطبے سے آپ نے فرمایا کہ بینک کی نوکری کو حرام قرار دینا درست نہیں. اب کا یہ فرمان بالکل درست ہو صحیح کہ اگر مسلمانوں کے نظام سے بالکل دور رکھا جائے تو یہ اس کے مترادف ہو کہ اس بینکاری نظام کو شیعہ اور آخانی قادیانیوں کے حوالے کیا جائے گا. ملن ایسے ہی ہو رہا ہے. زیادہ تر بینکوں کے اہم عہدوں پر یہ دشمنان دین فائز ہے، بلکہ بعض بینک تو انہی کے سرپرستی میں چل رہے ہیں. ایسے وقت میں آپ کا یہ فرمانا کہ اس دور کے عظیم فقی ہونے کا عین مظہر ہے. ایسے فقی جو دنیا کے معاملات سے مکمل آگاہ ہو. اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو توفیق دے کہ وہ جلد ایسی بینکاری نظام متعارف کرائے جس میں بالکل بھی کراہیت نہ ہو اور علماء حق کو. میں اس وقت جب حضرت لدھیانوی اور مولانا تقی صاحبان
پورے ملک میں یہ فتویٰ پھیلا رہے تھے کہ بینک کی نوکری حرام، بینک کے نوکر کے ساتھ قربانی ناجائز، ان کی دعوت کھانا منع، ان کے ہاں جا کے چائے شربت پینا منع۔ اس وقت میں نے ہر دونوں بزرگوں کو منہ پر جا کے کہا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، بالکل 100% غلط ہے۔ بینک کے اندر ملازمین اپنی محنت اور خدمت کا عوض لیتے ہیں، اس پہ کوئی اعتراض نہیں، زیادہ سے زیادہ ایک سودی نظام ہے، اس کا اہلِ کار بننا مکروہ ہے، لیکن سودی نظام سے مسلمانوں کو باہر نکالنا یہ بھی یہودی لابی کی سازش ہے۔ مسلمان بالکل دیوار سے لگ جائیں گے، نان شبینہ کے محتاج رہ جائیں گے۔ میرے بھائی نسیم الطاف زیادہ بیمار ہے، ان کی ٹانگ اکثر سوجتی ہے، اللہ انہیں زندگی اور صحت دے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ نستغفرک اللہم ونسألک السلام والعافیہ۔ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، لہ الملک ولہ الحمد وعلی کل شیء۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ جن اموات کا ذکر ہوا اللہ ان کی بخشش فرمائے، جن پریشانی اور تکالیف کا تذکرہ ہوا اللہ انہیں آسانی عطا فرمائے، جن بیماروں کا ذکر ہوا اللہ انہیں کامل و اکمل صحت، سلامتی، تندرستی، شفا عطا فرمائے۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔